آج ہمارے پاس موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ریلز ہیں ہمارے پاس باقاعدہ، گوگل ہے، یوٹیوب ہے۔ جو سمجھ میں آئے بک دیں، جو سمجھ میں آئے پوسٹ کر دیں، جو سمجھ میں آئے لفاظی کر دیں۔ آپ دیکھ نہیں رہے کیا؟ آپ دیکھ نہیں رہے فیس بک پر، فیس بک کی ریلز کے اوپر، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا میں، یوٹیوب کے اوپر کس طرح سے اصحاب مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، کس طرح سے غلامان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی غلطیوں کو تلاش کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام کی غلطیاں ڈھونڈی جا رہی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کوتاہیوں کو تلاش کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے باقاعدہ کردار کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ Who are you? What's your position in the sight of Islam؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے جب ان کی شان میں فرما دیا اولئک ہم الراشدون، یہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں، اولئک ہم المفلحون، یہ سب کے سب فلاح یافتہ ہیں۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کہتے کیسے؟ تم نے کیسے یہ کہا؟ منافق صحابہ ہمارے طبقے کے اہل سنت والجماعت کے بلند پایا علماء، خاندانی علماء، عربی زبان پہ بڑی گہری نگاہ رکھنے والے، عربی زبان پر عبور، ممارست، بڑی گہری نگاہ رکھنے والا اہل سنت والجماعت کا عالم کہتا ہے منافق صحابہ، منافق صحابہ۔ تو اس کا مطلب معاذ اللہ ان کو بھی باقاعدہ طور پہ صحابی کی تعریف نہیں معلوم۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ یہ فیصلہ ہو گیا، جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہے، جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہے۔ 26,000 گانے گائے محمد رفیع صاحب نے، ان کے سننے میں وہ گناہ نہیں ہے، جو گناہ اس طریقے کی بدعقیدگی کی باتوں میں، سلیم جاوید کی لکھی ہوئی سٹوری پڑھنے میں وہ گناہ نہیں ہے، ابن صفی 1955 ان کے ناول پڑھنے میں وہ گناہ نہیں ہے، تزیہ اوقات ہے، اس قدر گناہ نہیں ہے جس قدر گناہ اس طرح کی باقاعدہ بدعقیدگی کی باتیں، خباثتوں سے بھری، غلاظتوں سے بھری باتیں سننے میں جس قدر گناہ ہے ہمارا۔ صحابہ کرام کو ہم عادل کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، تو کس کے کہنے پہ کہتے ہیں؟ مولانا علی میاں رحمت اللہ تعالی عادل بنا سکتے ہیں؟ اسقلانی نے ان کو باقاعدہ عادل بنایا، علامہ ابن تیمیہ رحمت نہیں، کیونکہ یہ حوالے دیتے ہیں وہ سب، ارے بھیا یہ حوالے ہم سب پڑھ چکے ہیں، 1990 میں 35 سال ہو گئے پڑھے ہوئے، اس وقت کیا عمر رہی ہوگی جب ان کے مسلم نے حوالے، اپنے اہل سنت والجماعت کے عالم کی بات کر رہا ہوں۔ تاریخ پڑھتے نہیں، معلوم ہوتا نہیں، اسی لیے ہر آدمی اس وقت آزاد ہے۔ پہلے تو عالم ہونے کے بعد بیان کرنے کا موقع ملتا تھا، عالم ہونے کے بعد پھر کسی باقاعدہ تجربے کار استاد کی صحبت میں رہ کر ان کی جوتیاں اٹھا کر ان کے سر میں تیل لگا کر ان کی خدمت کرنے کے بعد تب جا کے اسٹیج پہ بیٹھنے کا موقع ملتا تھا، اور اس کے بعد جب عالم صاحب تربیت کرتے تھے طلبا کی، بچوں کی، اسٹوڈنٹس کی، تب بولنے کی صلاحیت آتی تھی ماشاءاللہ۔ آج ہمارے پاس موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ریلز ہیں ہمارے پاس باقاعدہ، گوگل ہے، یوٹیوب ہے، جو سمجھ میں آئے بک دیں، جو سمجھ میں آئے پوسٹ کر دیں، جو سمجھ میں آئے لفاظی کر دیں۔ آپ دیکھ نہیں رہے کیا؟ آپ دیکھ نہیں رہے فیس بک پر، فیس بک کی ریلز کے اوپر، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا میں، یوٹیوب کے اوپر کس طرح سے اصحاب مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، کس طرح سے غلامان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی غلطیوں کو تلاش کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام کی غلطیاں ڈھونڈی جا رہی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کوتاہیوں کو تلاش کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے باقاعدہ کردار کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ Who are you? What's your position in the sight of Islam؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے جب ان کی شان میں فرما دیا اولئک ہم الراشدون، یہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں، اولئک ہم المفلحون، یہ سب کے سب فلاح یافتہ ہیں، اولئک ہم الصادقون، یہ سب کے سب سچے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا، ومغفرتن، یہ مغفرت شدہ ہیں، اور اللہ نے ان کی شان میں اعلان فرمایا وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى، ہر صحابی سے ہم نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ نہیں یہ جو کہا جاتا ہے نا منافق صحابہ، منافق صحابہ، منافق صحابہ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں موبائل کے اوپر منافق صحابہ، یہ جو دیکھ رہے ہیں مستقل برابر، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ شخص تو نہیں معلوم صحابی کی تعریف کیا ہے۔ اچھا آپ بھی کچھ کام نہیں دیتے ایسے لوگوں کو، کچھ کام ان کو بھی دیا کیجئے، وہ بھی پڑھیں، وہ بھی کتابیں اٹھائیں، وہ بھی تحقیق کریں، وہ بھی ورق گردانی کریں،
وہ بھی پڑھیں علامہ ابن عبد البر مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا الاستیعاب، وہ بھی پڑھیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی الاصابہ، وہ بھی پڑھیں شمس الدین ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیر النبالہ، ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ علامہ ابن اسیر جزری رحمت اللہ تعالی علیہ کی جامع الاصول، وہ بھی پڑھیں باقاعدہ، ان کو کام دیتے نہیں ہم لوگ۔ جو آدمی یہ کہے منافق صحابہ، اس سے ایک سوال کر لیجیے، صحابی کی تعریف بتاؤ کیا ہے؟ صحابی کی پریبھاشا، دین نے صحابی کس کو قرار دیا، محدثین نے صحابی کس کو بتایا، اس کی پریبھاشا بتائیے۔ What is the definition of صحابی رسول peace be upon him صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی آپ سے پریبھاشا، ڈیفینیشن، تعریف بتا دیجیے۔ شریعت نے ہر چیز کی تعریف بتا دی، جب باپ اور بیٹے کی تعریف بتا دی، بیٹا کون ہے، بیٹا کس کو بولتے ہیں، ابا کون ہے، نبی کسے کہتے ہیں۔ مولانا مختار صاحب نے نبی اور رسول کا بھی حوالہ دیا، صحابہ کرام کی شان میں بتایا، اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیا، مغفرت شدہ ہے وہ، اللہ کا رضوان، اللہ کی رضا ان کو حاصل ہو چکی، اللہ نے ان کی بخشش و مغفرت کے فیصلے فرما چکے، کان مغفورن، وہ بخشے ہوئے ہیں، اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے کرو، تم جو چاہے کرو، کان مغفورن، وہ سب کے سب بخشے بخشائے ہیں، جیسا کہ علامہ حبیب الرحمن العظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عظمت صحابہ نامی کتاب کے اندر لکھا۔ ایسی جو آدمی صحابہ کرام کے لیے کہے صحابہ، بعض منافق صحابہ، توبہ استغفر اللہ، یہ کذب و افتراء ہے، یہ بہتان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کبھی منافق نہیں کہا، اور جن کو منافق کہا ان کو کبھی صحابہ نہیں کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی یا تو امام بنے گا یا مقتدی بنے گا، ایک ہی ٹائم پہ آپ امام مقتدی نہیں بن سکتے، یا تو مرد ہے یا عورت ہے، یا وہ صحابہ ہیں یا منافق ہیں، ایک فیصلہ، یا امین آباد بتاؤ یا نذیر آباد بتاؤ، یا حیدرآباد بتاؤ یا فیض آباد بتاؤ، یا مرد بتاؤ یا عورت بتاؤ، یا وہ پلاؤ ہو یا زردہ ہے، یا شیرمال ہے یا کباب ہے، میں عرض کر دوں، یا کلچے ہیں یا نہاری ہیں، ایک یا دال ہے یا گوشت ہے، ایک ایسا نہیں ہو سکتا دال کو کوئی گوشت کا نام نہیں دے سکتا، گوشت کو کوئی دال کا نام نہیں دے سکتا، کلچے کو کوئی نہاری کا نام نہیں دے سکتا، شیرمال کو کوئی کباب کا نام نہیں دے سکتا، پلاؤ کو کوئی زردے کا نام نہیں دے سکتا، تو منافق کو صحابی کا نام کیسے دے دیا جائے گا، اور صحابی کو منافق کا نام کیسے دے دیا جائے گا؟ اس لیے اس سے صحابی کی تعریف ہے، ہمیں کچھ نہ بتائیے بھائی، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، عالم علماء بھی نہیں ہیں، ہمارے علماء کرام کے پاس وقت بڑا قیمتی، میں ان کا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں، بھائی اتنا بتا دو صحابی کی تعریف کیا ہے۔ چچی اور خالہ نہیں، ان کو نانی تو یاد آئی جائے گی۔ صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کہتے کیسے، تم نے کیسے یہ کہا؟ منافق صحابہ ہمارے طبقے کے اہل سنت والجماعت کے بلند پایا علماء، خاندانی علماء، عربی زبان پہ بڑی گہری نگاہ رکھنے والے، عربی زبان پر عبور، ممارست، دسترس، ممارست معنی مشق رکھنے والے، اقرب الموارد، عربی زبان کی بڑی بھاری لغت، لسان العرب، عربی زبان کی بہت بھاری لغت، علامہ ابن منظور افریقی کی المنجد، القاموس، المحیط، یہ سب کی سب بڑی لغات ہیں، بڑی گہری نگاہ رکھنے والا اہل سنت والجماعت کا عالم کہتا ہے منافق صحابہ، تو اس کا مطلب معاذ اللہ ان کو بھی باقاعدہ طور پہ صحابی کی تعریف نہیں معلوم۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ کتاب التعریف میں سے تعریف کی کسی ایک کتاب سے پہلے صحابی کی تعریف بتاؤ۔ صحابی بولتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مؤمنا، صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ بات پوری نہیں ہوئی، آگے تعریف آگے چل رہی ہے۔ میں نے شوکت علی کے ہاتھے میں 2 محرم الحرام کو اس کا تذکرہ کیا تھا، بزرگ تر علماء کرام موجود تھے، یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ ایمان کی حالت میں خالی نبی کو دیکھنا کافی نہیں ہے صحابی ہونے کے لیے، وما تعالی الاسلام، یہ شرط ہے ایمانی کی حالت میں ان کی وفات بھی ہوئی ہو۔ پتہ یہ چلا صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں دیدار مصطفیٰ کیا ہو، رسول پاک سے ملاقات کی ہو، یا ملاقات نہیں تو دور سے دیکھ لیا ہو، ایمان کی حالت میں جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمانی کی حالت میں ان کی وفات بھی ہوئی ہو، اس کو صحابی بولتے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، جب یہ شریعت اسلام نے تعریف مقرر کر دی تو یہ فیصلہ ہو گیا، جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہے، جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہے، جو صحابی ہے وہ منافق نہیں۔ بہت زیادہ چل رہا ہے اس کو، محمد رفیع کے نغمات
26,000 گانے گائے محمد رفیع صاحب نے، ان کے سننے میں وہ گناہ نہیں ہے، جو گناہ اس طریقے کی بدعقیدگی کی باتوں میں، سلیم جاوید کی لکھی ہوئی اسٹوری پڑھنے میں وہ گناہ نہیں ہے، ابن صفی 1955 ان کے ناول پڑھنے میں وہ گناہ نہیں ہے، تزیہ اوقات ہے، اس قدر گناہ نہیں ہے جس قدر گناہ اس طرح کی باقاعدہ بدعقیدگی کی باتیں، خباثتوں سے بھری، غلاظتوں سے بھری باتیں سننے میں جس قدر گناہ ہے ہمارا۔ گریز کیجیے، پروموٹ نہ لائک کیجیے نہ ڈس لائک کیجیے، ڈس لائک کرنے پر بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ اس کو سن رہے ہیں، سننے کے بعد آپ نے اس کو ڈس لائک کیا، ناپسند کیا، اس کا مطلب آپ پروموٹ کر رہے ہیں، آپ واچ کر رہے ہیں، تو اتنا کافی، مجھے واچ تو کیا جا رہا ہے، ذکر میرا بہتر ہے کہ اس کی مجلس میں ہے، کم سے کم یہ تو ہے کہ ہاں وہ مجھے دیکھ تو رہا ہے، مجھے سن تو رہا ہے، ڈس لائک کیا تو کیا ہوا، سنا تو اس نے مجھ کو، نہ ڈس لائک نہ لائک، بس ایک لائک، اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت، نبی کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے سچی محبت۔ یہ جو کہا جاتا ہے یہ منافق صحابہ، اس کا مطلب یہ، اس کو ایسے سمجھیے، ہم یہ کہیں آپ کے والد بڑے پرہیزگار ہیں لیکن ہیں بدکار، کیسا لگے؟ آپ کے والد بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں لیکن ہیں بدکار، تو آپ کیا کہیں گے؟ کتنے بڑے احمق ہیں آپ، جب آپ نے میرے والد کو پرہیزگار مان لیا تو بدکار کیسے؟ اور اگر وہ بدکار ہیں تو پرہیزگار کیسے؟ تو نبی کی ذات پر ایمان لانے والے اگر صحابی ہو گئے تو منافق کیسے؟ اگر منافق ہیں تو صحابی کیسے؟ تو نبی بے مثال، نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال، نبی کے معجزات بے مثال، نبی کے کمالات بے مثال، نبی کی عبادات بے مثال، نبی کے خیالات بے مثال، نبی کا فرمان بے مثال، نبی کی زبان بے مثال، رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے، نبی کا فرمان بے مثال، نبی کی زبان بے مثال، نبی کا اعلان بے مثال، نبی کی تعلیمات بے مثال، نبی کی سیرت بے مثال، نبی کی طریقت بے مثال، نبی کی شریعت بے مثال، نبی کی سنت بے مثال، نبی کی سنت بے مثال، نبی کا آنا بے مثال، نبی کا جانا بے مثال، نبی کا زمانہ بے مثال، نبی کا کھانا بے مثال، نبی کا مسکرانا بے مثال۔ میں عرض کر دوں آپ سے، رسول پاک کی بیوی اماں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے مثال۔ میں عرض کر دوں آپ سے زوجہ مصطفیٰ اماں بی بی عائشہ صدیقہ بے مثال، محبوبہ رسول اماں عائشہ صدیقہ بے مثال، اور والد فاطمہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے مثال، شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال، سیدنا نواسہ رسول حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال، اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال۔ تو نبی کی ذات پر ایمان لانے والے سب صحابہ بے مثال، نبی کے سارے صحابہ بے مثال ہیں، صحابہ کرام عادل ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، صحابہ کرام صادق ہیں، سچے ہیں، ایماندار ہیں۔ صحابہ کرام کو عادل کیوں کہا؟ صحابہ کرام کو عادل کس نے بنایا؟ قاری رفیق صاحب نے، جناب قاری رفیق صاحب کے استاد مکرم مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن الندوی رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں، یہ دلیل یاد رکھیے، صحابہ کرام کو ہم عادل کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت تو کس کے کہنے پہ کہتے ہیں؟ مولانا علی میاں رحمت اللہ تعالی عادل بنا سکتے ہیں؟ قاری صاحب کے دادا استاد، قاری صاحب کے استاد کے استاد علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے ان کو عادل بنایا؟ صحابہ کرام، قاری صاحب کے دادا استاد کے بھی استاد علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا عادل بنایا صحابہ کرام کو؟ قاری صاحب کے دادا استاد کے دادا استاد شبلی نعمانی کے استاد مولانا محمد فاروق چریا کوٹی رحمت اللہ علیہ، کتنے استاد ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ قاری صاحب ہو گئے مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد مکرم علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد مکرم مولانا محمد فاروق چریا کوٹی، 5 استاد ہو گئے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، کیا علامہ ابن کثیر نے عادل بنایا؟ کیا حافظ ابن حجر اسقلانی نے ان کو باقاعدہ عادل بنایا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمت نہیں، کیونکہ یہ حوالے دیتے ہیں وہ سب، ارے بھیا یہ حوالے ہم سب پڑھ چکے ہیں، 1990 میں 35 سال ہو گئے پڑھے ہوئے، اس وقت کیا عمر رہی ہوگی جب ان کے مسلم نے حوالے، اپنے اہل سنت والجماعت کے عالم کی بات کر رہا ہوں جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔
میں عرض کر آپ سے علامہ ابن رجب حنبلی کا وہ حوالہ دے رہے ہیں، ہم نے بھی پڑھا ان کو، علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ولی الدین خطیب تبریزی مشکات شریف والے، خطیب تبریزی، خطیب بغدادی تاریخ بغداد والے، خطیب بغدادی، علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، در مختار، تنویر الابصار، رد المختار، بحر الرائق، کنز الدقائق، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، ابن جریر، تفسیر کبیر، میں عرض کر دوں آپ سے تمام کے تمام یہ حوالہ جات میرے سامنے گزر چکے ہیں۔ کس نے بنایا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کرام کو عادل نہیں بنایا، کہیے سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کرام کو عادل نہیں بنایا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحابہ کرام کو عادل نہیں بنا سکتے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحابہ کرام کو عادل نہیں بنا سکتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحابہ کرام کو عادل نہیں بنا سکتے تھے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام جناب امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب مشکات، صحیح ابن خزیمہ والے، صحیح ابی عوانہ والے، صحیح ابی عوانہ، علامہ ابن جارود کے المنتقی، صحیح ابی عوانہ، ابن خزیمہ، ابن حبان، یہ محدثین باقاعدہ عادل نہیں بنا سکتے تھے، ان کو عادل بنایا ہے خالق کائنات رب ذوالجلال نے، مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ صحابہ عادل ہیں اللہ کے عادل قرار دینے کی وجہ سے، بتعدیل اللہ تعالی عز وجل، سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ، بتعدیل اللہ عز وجل ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس کے رسول کے عادل بنانے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادل بنانے کی وجہ سے عادل، بثناء اللہ تعالی عز وجل، اللہ نے ثنا کی ہے صحابہ کرام کی، ورسولہ علیہ السلام، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ثنا کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، اس بنیاد پر باقاعدہ عادل ہیں صحابہ کرام۔ عام انسان نے باقاعدہ ان کو عادل نہیں بنایا ہے، تو صحابہ کرام کے لیے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا نہیں، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ تو علام الغیوب ہیں، کب کون سا طبقہ پیدا ہوگا، کب کون سا نظریہ پیدا ہوگا، کب کون سا فرقہ پیدا ہوگا، کب کون سی خباثت پیدا ہوگی، کب کون سی غلاظت پیدا ہوگی، کب کون سا خیال پیدا ہوگا، کب کون سا نظریہ پیدا ہوگا، کب کون سا نقطہ نظر پیدا ہوگا۔ یہ مدینہ منورہ کے مسلمان ہوئے تھے، مکہ معظم مسلمان نہیں ہیں، ایک فرق۔ یہ حدیبیہ سے پہلے کے مسلمان ہیں، یہ حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، یہ فتح مکہ کے موقع مسلمان ہوئے، یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور یہ بالکل ایک دم آخر میں مسلمان ہوئے، اور یہ طلاقہ میں سے ہیں، طلاقہ، انہوں نے مجبوری میں اسلام قبول کیا کہ مکہ شریف میں نہ گھر ہے، نہ دکان ہے، نہ رہائش گاہ ہے، جب کچھ بچا ہی نہیں تو مجبوری میں اللہ اسلام قبول کرنے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سب کا علاج کر دیا، اعلان فرمایا قرآن مجید کے اندر باقاعدہ وَكُلًّا، کہو سبحان اللہ، کہ وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے ہوں، صلح حدیبیہ سے پہلے والے ہوں یا صلح حدیبیہ کے بعد والے ہوں، یا باقاعدہ عین بیت رضوان کے موقع پر صاحب ایمان ہونے والے ہوں، یا مکہ معظمہ والے ہوں، یا مدینہ منورہ والے ہوں، یا دار ارقم والے ہوں، یا کوہ صفا والے ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا، اللہ نے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا۔ اس لیے عزیزان مکرم، ہم اور آپ باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کی دعا کرتے ہیں، اللہ آپ صحابہ کرام کی محبت ہم کو نصیب فرمائیے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت نصیب فرمائیے۔